جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ انسان کا وہ تمام چیزیں جس کے ساتھ زندگی میں تعلق رہتا ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ کو نظر آئے گا۔ ہم نے کچھ ترتیب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ مختلف پیراؤں میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ ظاہری بات ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز جو کیا، قرآن نے جس طریقے سے اسے بیان کیا، اپنے والد محترم کو اپنے گھر والوں سے آغاز کیا۔ ابھی وہ گھر والے تھے جو والدین ہیں، ایک وہ تذکرہ ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام کا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے، اور اسی طریقے سے ابراہیم کا ایک وہ تذکرہ ہے جو ان کے اپنے گھر، پھر ان کے بیوی کے ساتھ تعلق، پھر ان کے بچوں کی بیویوں کے ساتھ کتنا کو ان کی نگہداشت تھی، چیزیں تھی، اور وہ دیکھتے تھے، چیک اینڈ بیلنس جو انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ گویا اتنا لمبا تذکرہ، آپ کو یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں نظر آئیں گے۔ پھر ظاہری بات ہے، آپ دیکھیں گے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والدین کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کے بارے میں چند ایک آیات ہم نے پڑھی، اور اس سے جو حاصل سبق تھا اس کو ہم نے دیکھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد سے باہر آئے اور والدین سے، اپنے گھر والوں سے باہر دعوت کا آغاز کیا، تو قوم کے ساتھ مخاطب ہوئے۔ قوم کے ساتھ بھی مخاطب کے جو صیغے قرآن کریم میں آپ کو نظر آئیں گے، وہ بعض جگہیں وہ ہیں کہ جہاں پہ جناب ابراہیم اپنے والد کے ساتھ ہیں اور قوم سے مخاطب ہیں، اس میں ہم ایک تذکرہ ایک جگہ کا پڑھ چکے ہیں، اور بعض جگہیں ایسی ہوں گی جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام تنہا اپنی قوم کے ساتھ مخاطب ہیں۔ وہ یہ ہمیں ذمہ داری کا احساس دیتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو تذکرہ ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس دیتا ہے کہ ہمارا جن چیزوں کے ساتھ تعلق ہے، وہاں پہ ہم کتنا کو رول ادا کر رہے ہیں۔ بے شک وہ ہمارا اپنے والدین کے ساتھ تعلق ہے، یا معاشرے کے ساتھ دوسرے نمبر پہ قوم کے ساتھ تعلق ہے، پھر وہ اگلا تعلق آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہے، پھر اس سے اگلا تعلق آپ کا آپ کے بچوں کے گھر والوں کے ساتھ ہے۔ وہ یہ ساری رسپانسبلٹیز ہیں، ذمہ داریاں ہیں جو قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، ان کے کردار کے متعلق بیان کی ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان کا سب سے بڑا تعلق یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حاکم وقت کے سامنے بات چیت کرے اور اپنا مدعا مافی الضمیر بات چیت کو رکھے۔ یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ کو قرآن کریم میں ملتا ہے۔ تو گویا ہماری زندگیوں کے ساتھ جہاں جہاں تعلق رہتا ہے چیزوں کا، سب چیزیں ہی ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے مل رہی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ شاید جس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، دو باتیں۔ ایک، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم بذات خود فرد واحد ہی ایک امت کی مانند ہے، اور دوسری جگہ سورہ ممتحنہ میں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم آپ کے لیے علیہ السلام اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے۔ یہ دو چیزیں میرے خیال سے یکفی ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ اب ذرا آتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو اپنے گھر والوں سے نکلے، قوم کے ساتھ مخاطب ہوئے، ایک قوم کے ساتھ جو مخاطب ہوئے تھے اس کا تذکرہ ہم دیکھ چکے تھے۔ ایک اور جگہ ہے سورہ شعراء کے اندر، بڑے پیارے الفاظ ہیں، پھر ان کی اپنے لیے دعا ہے، وہ بہت اچھی ہے سیکھنے کے اعتبار سے۔ کہتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے اور اپنے والد دونوں سے مخاطب ہیں، ابھی بھی قوم سے الگ مخاطب نہیں ہوئے، دونوں سے مخاطب ہیں۔ ما تعبدون، اور سوال کر رہے ہیں تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، قوم آگے سے جواب دیتی ہے کہ ہم تو ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی سیوا کرتے ہیں۔ یہ ایک میں مفہوماً ترجمہ کر رہا ہوں، یہ کیا ہے کچھ ٹرانسلیٹرز نے۔ سیوا کرنے سے مراد، اگر تھوڑا سا اس کو آپ وہ الفاظ پہ جائیں، غور کریں جو ایگزیکٹلی قرآن نے بیان کیا ہے، فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، بیٹھنا، ان کے قریب بیٹھنا۔ تو آپ کو کیا قریب بیٹھنے کا یہ جو تعلق ہے بتوں کے ساتھ، بتوں کے پاس بیٹھنا، قریب بیٹھنا، یعنی بت ایک وقت ہوتا ہے کہ جب وہ آپ جس طرح قرآن کریم بیان کرتا ہے آپ کی معاونت نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام بار بار ان سے یہی مخاطب ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں صاحب جو قبر ہیں، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور قرآن ان کے بارے میں یہ بات بیان کرتا ہے کہ یہ ایک نئے دور کا ان کا آغاز ہو چکا ہے،
وہ ایک ایسے پردے میں ہے جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ قرآن مختلف پیراؤں میں بات بیان کرتا ہے، نہ تمہیں ان کے بارے میں پتہ ہے نہ ان کو تمہارے بارے میں پتہ ہے، الا یہ کہ سوائے اللہ کسی چیز کو ان تک پہنچانا چاہے یا ان کی آپ تک پہنچانا چاہے، اللہ تعالیٰ پہنچانے پہ قادر ہے۔ لیکن کلی طور پہ آپ اپنا ذہن یہ بنائیں کہ جو میں وہاں پہ بیٹھ کے مانگوں مجاور بن کے، اور لفظ مجاور اس کے لیے بہت یوز کیا جا سکتا ہے، چونکہ فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی سے ایسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو اس کے پاس طاقت نہیں ہے دینے کی، تو گویا یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ بھی کس طریقے سے شرک ہمارے معاشرے کے اندر سرایت کر چکا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن آگے کہتا ہے قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، جناب ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جنہیں تم پکارتے ہو؟ او ينفعونکم او یضرون، یا تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں یا کوئی نقصان دیتے ہیں؟ یہی سوال آپ اپنی قوم کے مشرک لوگوں سے کر سکتے ہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہر طور پہ ممکن ہے کہ آپ کو جواب یہ ملے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے پایا ہے، کہ وہ ایسے کرتے تھے ہم بھی ایسے کرتے ہیں۔ یعنی یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ نے چونکہ اپنے ابا کو ایسے کرتے پایا ہے تو آپ اس لیے کرتے ہیں، اسلام کے پرسپیکٹو سے یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون، اس پہ جناب ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگرچہ تمہارے باپ دادا کوئی برا فیل کر رہے ہیں تو تم بھی ویسا ہی کرو گے جیسے تمہارے باپ دادا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں کرو گے، تم کہو گے ہمارے اندر عقل نہیں ہے بھائی ہم کیوں کریں۔ فإنهم عدو لي الا رب العالمین، تو جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں وہ میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے، میرا یارانہ میری دوستی اس رب العالمین کے ساتھ ہے۔ اور ساتھ بیان کر رہے ہیں وہ رب کیسا ہے، آپ نے جن کو بنایا ہوا ہے کہ یہ فلاں چیز کرے گا، یہ فلاں چیز کرے گا، یہ میری معاملت کرے گا، میرا رب کیا کرتا ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے اور مجھے ہدایت دی ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے وہی پلاتا ہے۔ یہ توحید ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میں درباروں پہ یا کسی جو ہے نا وہ بت خانے پہ نہیں پہنچ جاتا کہ لے بھائی تو میری مدد کر۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں، جب میں بیمار ہوتا ہوں، مجھے کوئی مرض لاحق ہوتا ہے، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ رب مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، ایک وقت آئے گا وہ رب مجھے فوت کر دے گا، وہی مجھے زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا مجھے میرے رب سے بڑی امید ہے کہ وہ میرے چھوٹی چھوٹی جو سرزنش ہیں، جو گناہ ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، کچھ مجھے بڑی پسند آئی، اس لیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکم عطا کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ یہ جو دعا ہے نا، الحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما، یہ بہت بڑی دعا ہے اور یہ ہمیں کرنی چاہیے، چونکہ انسان کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ جیسے ہیں، ہر سو ممکن ہوتا ہے کہ انسان آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، 1 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اچھا ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا دنیا کے اندر یہ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ اور ساتھ کہتے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ کریم پیچھے آنے والے جو لوگ ہیں ان میں میرا نام قائم رکھ، میرا اچھا کام قائم رکھ، یہ دعا کرتے ہیں۔ اور یہ کتنی بڑی دعا ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری جو اولاد ہے، اس کی جو اولاد ہے وہ کم از کم نیکی کے معاملے میں ہماری بات، ہماری اطاعت کرتی رہے اور پھر وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، نیک نامی رہے گی۔ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اللہ کریم مجھے جنت نعیم کا وارث بنا۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، میرے والد کو معاف کر دے، یقیناً وہ صحیح راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یعنی جو ایک دائی ہوتا ہے اس کے دل میں پورا غم ہوتا ہے، چاہے اس کا والد مانے نہ مانے، اس کی اولاد مانے نہ مانے،
اس کے عزیز و اقارب اس کی بات نہ مانیں، غم اس کے دل میں ضرور ہوتا ہے کہ میری یہ صحیح بات جو ہے وہ نہیں مانی، اور اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے گا۔ پھر آگے پورا کنسیپٹ بتایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، یہ قیامت کا دن تو ایسا ہے کہ جس میں نہ انسان کا مال کام آئے گا اور نہ انسان کے بیٹے کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جس کو اللہ تعالیٰ سلامتی دے دے وہ آگے نکل جائے گا۔ ادروائز کوئی انسان صرف اس بہاف پہ بیٹھا رہے، اور آپ کو کئی لوگ جو ڈرامہ کرواتے ہیں اپنی جاہل آڈینس کو کہ آپ ہماری خدمت کریں، ہمارے دربار کو 4 چاند لگائیں، ہمارے اس بزنس میں 2-4 چیزیں ایڈ کریں، ہمیں آپ 5-10 گندم کی بوریاں پہنچائیں، ہمیں آپ جو ہے نا وہ قربانیاں دیں، آپ جو کریں نہ کریں، ہم ہیں، ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر وہ آپ کو خوب قصے اور کہانیاں سنائیں، اور کہانیاں ان کے قصے ایسے لکھے ہوئے ہوں کہ ایک بزرگ تھے، ان کو خواب آیا، انہوں نے دیکھا ان کا ایک مرید تھا، پھر اس مرید نے یہ کیا، اس طرح کر کے لمبی ساری سٹوری سنائیں۔ مسلمان کے لیے یہ سٹوریاں جو انسان کے اپنے، میرے خواب، آپ میرے خوابوں کے پابند نہیں ہیں، آپ کے خوابوں کا میں پابند نہیں ہوں۔ مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، مومن شخص صرف اللہ کے احکام کا پابند ہے، اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں اس کا پابند۔ میرا خواب میرا ذاتی اس کے اوپر فیل ہو سکتا ہے کوئی، میں کبھی آپ کو پابند نہیں کر سکتا اسلامک پرسپیکٹو سے۔ ہمارے جاہل کچھ لوگوں نے اور جاہل عوام نے اس طریقے سے ان کی اطاعت ایسی شروع کی کہ بھائی اس کو خواب آیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا بھائی تم نے ہمارے ولی کے ساتھ ایسا کیا، تم نے ہمارے فلاں کے ساتھ ایسا کیا، اس کا گھر تباہ ہو گیا۔ لوگوں کو جو بلیک میلنگ ہوتی ہے اس طریقے سے کر کے اپنے ساتھ جوڑنے کے جو انتظام فراہم کرتے ہیں، اور جاہل عوام جو ان کے پیچھے چلتی ہے، وہ پھر اپنا معاملہ اس حساب سے دیکھ لے کہ قرآن سے دوری کا سبب اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دوری کا سبب وہ ذاتی طور پہ خود بھی ہیں، پھر ظاہری بات ہے ڈبل سزا تو ان کے جن کو وہ فالو کرتے ہیں ان کو بھی شاید ملے۔ تو یہ چیز ہے جو قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بیان کی ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا ایک مکالمہ ہے جو صرف اب والد نہیں ہے بیچ میں، ڈائریکٹ قوم کے ساتھ مخاطب ہیں، کوئی لمحہ ہوگا جو قرآن نے ذکر کیا ہے، اور قرآن نے اس میں یہ کہا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، تم نے جھوٹ، یہ کتنی صاف بات، تخلقون تم کریٹ کرتے ہو، بناتے ہو، تخلیق کرتے ہو، افکن جھوٹ کو کہتے ہیں، یار تم خود جھوٹ بناتے ہو، ایک اس کے پیچھے لوگوں کو چلاتے ہو۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو سٹیٹمنٹ ہے، یہ جو بات ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ وہ جب اپنی قوم سے یہ کہہ رہے نا تخلقون افکا، جھوٹ گڑتے ہو اور لوگوں کو اس کے پیچھے تم چلاتے ہو، اور تم کہتے ہو اس کی اطاعت کرو، بھائی اس بات کی اطاعت کرو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق، جن کے پیچھے تم چلتے ہو کہ شاید یہ ہمارے رزق کو صحیح کر دیں گے، ہمارے جو کام خراب ہیں وہ تمہارے رزق سے چل رہے ہوتے ہیں، جب تم جا کے ان کو جا کے ڈونیشن دے کے آتے ہو جن کا کوئی رول نہیں ہوتا کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی کے اندر، خام خواہ 1-2 نعروں سے رول ڈیفائن نہیں ہوتا کہ میں کھڑے ہو کے یہاں پہ نعرہ لگا دوں ایک، ٹھیک ہے، ختم نبوت کے اوپر، اور میرا عملی ذاتی کوئی اس میں حیثیت نہ ہو، اور نہ میں کوئی اس پہ لوگوں کو انگیج کرتا ہوں اس معاملے میں، تو اس سے کوئی رول ڈیفائن نہیں ہوتا۔ وہ تو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو لے کے آؤں اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے۔ رول جب ڈیفائن ہوتے ہیں، لوگ کرتے ہیں کام، پتہ لگتا ہے کہ کام کیا ہوا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں، یہ تو تمہارے ان کے جو دربار ہیں، ان کے جو معاملات ہیں، اور ان کا اپنا ذاتی، یعنی ایک بندہ وہ ہے جو آپ کا ہاتھ دے کے کہہ رہا ہے بھائی تم یہ تو وہ تو، اور خود تمہارے سے کہہ رہا ہے چلیں جی اس کی فیس دیں، ٹھیک ہے، اور اس کی فیس آپ دیتے ہیں، اس سے اس کا گھر چل رہا ہو پام سٹری والوں کا، اور وہ کہیں گے 80 لوگوں کو دستے ہیں بھی تسی کی کرنا ہے زندگی دے اندر، یا ہم کارڈوں کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں، تو بھائی تم خاک بتاتے ہو، تم بیٹھے تم فٹ پاتھوں کے اوپر ہو جائیں، ملتان میں بیٹھے خود فٹ پاتھوں کے اوپر ہیں، لوگوں کی جو ہے نا وہ لائف ڈیزائن کر رہے ہیں کہ تم ایسے کر لو گے تو ویسا ہو جائے گا۔ خاک ڈیزائن کرنی ہے آپ لوگوں نے لائف میں، بھائی اب ہمارے اندر بھی اتنی عقل ہونی چاہیے نا بھائی، قرآن کی تعلیم اتنی ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو ویژن ہے وہ ایسا ہی ہے، آپ دیکھیں گے الفاظ بھی دیکھیں، فابتغوا عند اللہ الرزق
بھائی تم اللہ کے سے اپنا رزق تلاش کرو، اللہ تعالیٰ سے رزق مانگو. تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے رزق کو ڈیفائن کریں گے، بتائیں گے کہ یہ ستارہ وہاں سے ادھر چلے جائے گا تو تمہاری لائف چینج ہو جائے گی. کوئی نہیں چینج ہو. ابراہیم علیہ السلام نے آگے وہ باتیں بھی بیان کی ہیں، وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایک دعوت کا نیا انداز. ظاہری بات ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ انسان جہاں پہ زندگی گزار رہا ہے، جتنے بڑے بڑے اس کو چیلنجز ہیں نا شرک کے معاملے میں، ابراہیم علیہ السلام آپ دیکھیں گے ان کو کتنے چیلنج، یعنی ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ ملیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن بیٹھے، جس کو قرآن کریم نے سورہ انعام میں ورس نمبر 76 سے 79 میں جس کا ذکر کیا ہے، ان کا ایک نیا انداز ہے قوم کے ساتھ مخاطب ہونے کا. اور اس انداز سے صاف پتہ لگ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا پورا پتہ ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جو نا وہ ابھی سوچ سمجھ رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں اپنے دماغ سے کہ بھئی اب میں اللہ تعالیٰ تک پہنچ رہا ہوں. ان کو آلریڈی پتہ ہے، چونکہ ان کا جو آخری بات ہے وہ اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ابراہیم علیہ السلام کو توحید کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے جب یہ بات کر رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام اس قوم سے مخاطب ہیں جو بعض اوقات یہ انگوٹھیاں پہن کے سمجھتی ہے کہ پاجی ایدے میں جڑا پتھر لگا ہے نا یہ دے بھائی بس میری لائف چینج کر دے گا، اور 2 تعویذ لٹکا کے یہ سمجھتی ہیں کہ بھائی یہ جو تعویذ میں نے لٹکایا ہوا نا یہ میری صحت کا ضامن ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ میں آپ نے سمجھ لیا ہے. اور کوئی شخص جو ہے نا وہ 4 ستاروں کی معلومات حاصل کر کے سمجھے کہ اب میں اس ستارے کے مطابق زندگی گزاروں گا تو پتہ نہیں میری تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. تو ان سے مخاطب ہے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے باقی سارے پیغام تو قربانی کے سب کو یاد ہے، ابھی بکرا لینا ہے، شطرہ لینا ہے. تو یہ جو توحید کا پیغام ہے یہ کس کو یاد رہنا ہے. فلما جن علیہ اللیل، وہ طبقہ جو یہ ذرا ستاروں کے اندر اپنی زندگیوں کی حرکتوں اور سکنات کو تلاش کرتا ہے کہ شاید اس سے کوئی ہماری زندگی میں میچورٹی آتی ہے. فلما جن علیہ اللیل، رات کا وقت ہوا، رآ کوکبا، قوم کہیں بیٹھی ہوگی، جمگٹا لگا ہوگا، ستاروں کی طرف دیکھا انہوں نے کہا اچھا یار، قال ھذا ربی، مانا یہ میرا رب ہے. فلما افلا، ایک وقت آیا کہ جب وہ ستارے ماند پڑنے لگے، صبح کا سورج طلوع ہونے لگا، چاند کی روشنی تیز ہونے لگی. اس کے قریب چاند کی روشنی جب تیز ہوتی ہے اس کے قریب ستاروں کی جو روشنی ہے وہ مدھم پڑنے لگتی ہے، یا سورج آتا ہے تو وہ چاند کی روشنی کو بھی غائب کر دیتا ہے. تو کہا فلما افل قال لا احب الافلین، جس ذات کو، جس چیز کو بقا نہیں ہے میں اس کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں. اور ساتھ کہا ٹھیک ہے، یہ ایک وہ قوم تھی نا جو پرستش کر رہی ہے، چند وہ لوگ ہیں جو ذرا ستاروں کے اندر اپنی زندگیوں کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں اور جا کے ہماری اخباروں کے اندر نکالتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، لے بھائی یہ دن ایسے گزرے گا تو وہ دن ویسے گزرے گا. ٹھیک ہے. فلما رأى القمر، جب وہ چاند نے، ظاہری بات ہے ان 7 والے تاروں کی روشنی کو کچھ مدھم کیا، تو انہوں نے چاند کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا چلے بھائی تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے ذرا جو چاند کو سمجھتے ہوں گے کہ پتہ نہیں، چکے آپ کو نظر آتا ہے کہ بھائی بہت قریب ہے اور پتہ نہیں کیا چیز ہے، روشنی پرووائڈ کر رہا ہے. فلما رأى القمر بازغا، کچھ بڑا ہے چاند، قال هذا ربی، مانتے ہیں ایک وقت، ایک منٹ کے لیے کہ یہ ہمارا رب ہے. فلما افلا، جب وہ بھی سورج کی تیز روشنی اور کرنوں کے سامنے ٹک نہ سکا اور اپنے عیا جو وہ اپنی حالت کو جو وہ شو کروا رہا تھا، نظر آ رہی تھی، اس پہ قائم نہیں رہ سکا، تو فوراً سے کہا قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. قوم سے مخاطب ہونے کا ایک طریقہ ہے کہ اب بھی اگر مطلب غور تفکر کی دعوت ہوتی ہے نا، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، انڈائریکٹلی بات کی جاتی. تو نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. پھر ایک قوم وہ ہے جو ذرا سمجھتی ہے کہ بھائی یہ ستارے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، چاند بھی اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے، لیکن سورج تو بہت بڑا ہے. تو سورج کی طرف مخاطب ہوئے. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، بھائی یہ سورج تو کافی بڑا لگتا ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ کر سکے گا. فلما افلت، جب وہ مشرق سے طلوع ہوا اور کچھ ہی گھنٹوں بعد مغرب میں غروب ہوا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بری ہوں تم سے جس کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنے چہرے کو اس ایک ذات کی طرف کرتا ہوں. فطر السماوات والارض، یہ چھوٹی سی مخلوق کی تو حیثیت نہیں ہے اس کے سامنے.
اس نے تو آسمان و زمین کو تخلیق کی ہے، لاکھوں کروڑوں اس کے اندر سولر سسٹم ہے، اس میں کئی سولر سسٹم مل کے گلیکسیز بنا دیتی ہیں، کئی گلیکسیز مل کے کلسٹرز بنا دیتے ہیں، اور کئی کلسٹر مل کے سپر کلسٹر بنا دیتے ہیں۔ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آسمان و زمین کو تخلیق کیا، یہ تو آپ کو آسمان دنیا پہ نظر آنے والی چیزیں ہیں، اس اللہ کی حیثیت کا یہ کیا مقابلہ کر سکتے؟ تو یہ انہوں نے اپنا مدعا اپنی قوم کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد قوم سے تھوڑا سا جھگڑے، جس کا تذکرہ قرآن نے ایک اور مقام پہ کیا، سورہ نام کی وسط 80 اور 81۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُ، قوم سے جھگڑا کیا، قَالَ تُحَاجُّونِي، اور قوم بھی جھگڑا کرتی ہے آگے سے، ظاہری بات کہ تم کیوں ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہو؟ بھائی ظاہری بات ہے کام تو آسان نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تم ایسی چیز کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، ایسے رب کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو۔ خیر وہی بات جو انہوں نے دہرائی دوبارہ سے، جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کی ہے۔ پھر آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں موجود تھے، مشرک قوم میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اکثریت ایسی ہوتی ہے جن کا مرنے کے بعد کے اوپر ایمان نہیں ہوتا۔ دیکھیں کلمہ گو مشرک اور دوسرے مشرک میں بہت فرق ہے، اس میں ظاہری بات ہے ایک لائن پہ کھڑے ہو کے تو آپ بات نہیں کر سکتے۔ جو شخص کلمہ گو مشرک نہیں ہے، جو کرتا ہی نہیں ہے، اس مشرک میں بعض اوقات یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ حیات بعد الموت کا قائل نہیں ہوتا، یعنی انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، اور یہ کنسپٹ بعض اوقات انسان کو کیا کرتا ہے، بہت سی خرابیوں کا متحمل کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے ذہن میں بالکل ہی انکار ہے کہ بھئی مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے، یہ بھی خرابی کا باعث ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھ کے جو صحیح اسلام کا کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں، اس کو اگر خلط ملط کر دیا جائے تب بھی بہت بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اور تب جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جنہوں نے پوری سٹوری لوگوں کو سنائی ہوئی ہے اس بارے میں کہ آپ تو ٹینشن نہ لیں، ہمارے پاس 25 حفاظ ہیں، ایک ایک حافظ 70 بندوں کو لے کے جائے گا، ٹھیک ہے، 10 کو لے کے جائے گا، فلاں ہمارے بہت بڑے فلاں ہیں ولی ہیں، وہ تو آپ یہاں 500,000 ہوں گے لوگ، اور یار آپ تو ٹینشن نہ لیں۔ تو گویا وہ جو بعد میں اٹھنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا پورا منظر نامہ، اگر اس منظر میں خلط ملط کر دیا جائے تب بھی نقصان ہی نقصان ہے۔ لیکن یہ قوم چونکہ مان ہی نہیں رہی تھی بعد میں اٹھنے کو، تو ابراہیم علیہ السلام کو اس پہ بڑی کیوریوسٹی تھی، وہ بار بار سوچتے تھے اور اطمینان بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سے ایک ڈیمانڈ کر دی اور کہا یہ ایسی لائف چل رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو اس کے درمیان میں یہ بات آئی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے، جس کو قرآن کریم نے چیپٹر 3 میں سورہ بقرہ ورس نمبر 260 میں ذکر کی ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي۔ دیکھیں میں کچھ کوشش کر رہا ہوں کہ ہم ذرا ترتیب سے چلیں نا ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تعالیٰ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آگے سے، قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا قالوا بلا ولكن ليطمئن قلبي، میں اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر کہا کہ آپ ایسے کریں، چند پرندوں کو لیں، فصرهن الیک، آپ ان کو اپنی طرف جس طرح مائل کرنا ہوتا ہے، جس طرح کسی نے اگر کوئی چھوٹا موٹا جو نا وہ جانور پالا ہو تو وہ آپ کے ساتھ رہ کے آپ اسے کوئی آواز دیتے ہیں تو وہ آپ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو آپ ایسے مائل کریں، ٹکڑے کریں، ڈیفرنٹ جگہوں پہ رکھیں، بلائیں، آپ کی طرف آ جائیں گے۔ تو وہ ویسا ہی ہوا۔ تو جب یہ کام ہو گیا، ثم ادعهن یاتینک سعیا، تو انہوں نے کہا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کی ڈیمانڈ کی، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا وہ آگے جا کے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے حاصل شدہ جو اسباق ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ جنت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا